في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة وللوجود درجات كفيلة جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم انسان کا جو بائیں پستان ہے اس کی 2 انگل کے فاصلے پہ ہے لطیفہ قلب، اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نہ اس میں کپڑے دیکھنے ہیں نہ مال جان، دل کو دیکھیں۔ 2 انچ ادھر لطیفہ قلب ہے، ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ تصور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کی خبر اثر پر اللہ کا نور برس رہا ہے، اور آپ کے قلب اثر پر جو اللہ کا نور اس کی رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے، اس کا ایک قطرہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے اٹھا اور میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل کو اترا۔ پھر میرے ہونٹ جڑے ہوئے ہوں، زبان خاموش ہو اور دل کر رہا اللہ 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 اللہ۔ پھر دائیں طرف یہ پستان سے 2 انچ کے فاصلے پر لطیفہ روح ہے، اس پہ کبھی ادھر منہ کر کے توجہ دیتے کہ اللہ اللہ اللہ۔ کبھی اللہ کو یاد کرنے میں رونے جیسے کر، کبھی ہنسنے جیسے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میری گفتگو کو سن رہا ہے۔ اس طرح بندے کو تسلی دیتے پریشان نہ ہو، اللہ بھی تسلی دے میرا بندہ پریشان نہ ہو۔ تو پھر جب بندہ کوئی پریشان ہوتا ہے دوسرا بندہ تسلی دیتا ہے کہتا ہے یار اب ہنس کے دکھا دے، اللہ بھی کہتا ہے میرا بندہ ہنس کے دکھا، پریشان ہونے کو جو اسمائلنگ کے ساتھ اس کو دے۔ بس اس اللہ کا ذکر بالجہر بھی ہے، ذکر خفی بھی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اس وقت ملک کے نامور علماء کرام سے یہ آپ کا اسٹیج سجا ہوا ہے. کبیر والا سے، بکھر سے اور بہت ساری جگہ سے، دریا خان سے، قرب و جوار سے علماء کرام. آج مولوی محمد عمران صاحب کی پرخلوص دعوت پر جامعہ مدرسہ نور نبوت میں آج آپ سمیت ان بچوں کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں. لیکن بد نصیبی کی ایک بات ہے کہ میرا کام یہی ہے دن رات میں 2-2 3-3 4-4 جگہ، اور یہ تو فضول اب بات ہو گئی کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. آرام کس دن ملتا ہے جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں. جو ہمارا ٹاسک ہے نا کہ جنت کو حاصل کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا بھی پڑے گا اور تھکانا بھی پڑے گا. جیسے بستر پر بیٹھ کے انسان کہتا ہے روٹی کا انتظام نہیں ہوتا، ویسے بستر پر لیٹ کے بھی جنت میں داخل ہونے کا انتظام نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی اپنے آپ کو مشقت میں لانا پڑے گا. جب مرنے کے بعد کی لمبی مسافت کو دیکھتے ہیں اور لمبا سفر اور وہاں کے حالات کو سنتے ہیں تو دل نہ ہنسنے کو کرتا ہے، نہ رونے کو، نہ کھانے کو، نہ پینے کو کہ بنے گا کیا. جب دنیا کی دولت اور زینت کو دیکھتے ہیں تو اللہ اس کی مذمت پہلے کر رہے ہیں. میں آپ آئے نہیں، قرآن 1400 سال پہلے اللہ نے اتار دیا، 1450 سال پہلے میرے نبی کے قلب اطہر پہ نازل کیا. لیکن اس سے پہلے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بنایا تھا، قرآن کریم کو فرشتوں کے اندر تلاوت کر کے سنایا تو فرشتے تو اچھل پڑے کہ لگتا ہے جس مخلوق کو یہ اعزاز ملے گا ہمیں ان کے پیروں تلے پر بچھانے پڑے گا. یہ اس وقت کے فرشتوں کی سوچ، اتنا بڑا اعزاز. تو پہلے اتارا اللہ نے قرآن، اور پتہ تھا یہ کھوکھلا گھڑا نا آہستہ آہستہ بجنے لگے گا، اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تو بجے گا تو خود ہی بیکار ہوگا. تیرا کبھی اوپر کا کبھی نیچے کا تھلا ٹوٹے گا. تجھے بجنا نہیں، تجھے سمجھنا ہے. بجنے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے. یہ زبان بج رہی، ہاتھ بج رہے، کسی کو ننگا دیکھ کے بج رہے، کسی کو کپڑوں میں دیکھ کے بج رہے.
کسی کے گلے میں جوتیوں کے ہار دیکھ کے بج رہے، کسی کے گلے کے اندر پھولوں کے ہار دیکھ کے بج رہے۔ یہ زبان چل رہی، اس کا کام چل رہا، اچھے میں چلے گی برے میں چلے گی۔ یہ اللہ نے چھوٹا سا 1.5 چھٹان کا کھلونا اللہ نے مخصوص مدت کے لیے آپ کو مجھے دیا۔ یہ اتنے اعضاء جسمانی ہیں، یہ سب کرائے پر ہیں۔ یہ تمبو، یہ دن، یہ اسٹیج، یہ صبح مولوی سورہ عمران کی دیوالیں ہوں گے، ہاں بھی آنا بھی صاحب اللہ تو اس طرح چندہ اکٹھا کرا، جلدی کر جلدی کر جلدی کر، یہ نہیں چھوڑتے۔ سونڈ والا بھی کہے گا جی گھنٹہ اوپر ہو گیا انعام دو، دیگوں والا بھی کہے گا، تمبو والا بھی کہے گا انعام دو۔ تو ایک رات کوئی کسی کو اپنی چیز کرائے پہ نہیں دیتا، 70 سال ویسے ہی دے دے گا، اس نے بھی کرائے پہ نہیں رکھی۔ اور کرایہ کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ چڑھتا رہے گا تیرے پر چڑھتا رہے گا، قیامت کتنا خدمہ پڑے گا۔ بچے کے ہاتھ میں کھلونا دے دو، بچے کا کام ہے جو توڑنا ہے، کھیلنا ہے، توڑنا، یہ کیا کر دیا؟ بیٹی بیٹے سے کو پانی پلا، وہ گلاس لے کے آئے، یہ کیا کر دیا؟ بیٹا پانی پیے گا، پڑ بھی، یہ کیا تو نے کر دیا؟ ملازم دکان پر سودا ڈال کے ذرا پھٹی تھیلی مالک کرے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر کے لیے ابا دکان پر بٹھا کے گیا، بچے سے غلطی سے کتنے کی چیزیں پاپ کری، یہ کیا کر دیا؟ اللہ بھی کہہ بنایا فرشتوں سے اعلیٰ، سرداری ساری امت کی عطا فرمائی، خلافت کے جوڑے پہنائے، نیابت کے تاج بنائے۔ یا حسرتن علی العباد، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ یا حسرتن، یا حسرتن، ایسا تو نہیں میں تو ایسا کی، یا تیرے پر افسوس، تیرے پہ حسرت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا حسرتن علی العباد، ایسا تو نہیں تھا جیسا کر رہا ہے، میں نے ایسا کرنے کے لیے۔ منزل ہماری جنت ہے، پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے پھرتے، کبڈی میچ ہو، والی بال کا میچ ہو، لوگ پھولوں کے ہار، مبارکیں، کوئی کسی کو چت کر دے گا، لوگ جیب میں سے پیسہ نکال کے دیں گے۔ اس وقت مدارس دینیہ اور مدارس دینیہ کے اندر پڑھنے والے خدا کی قسم محفوظ ہیں اور مظلوم بھی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب مائک پر نقابت کرنے والا حافظ صاحب کے سر پہ امامہ سجدہ کرتا ہے، اور سبحان اللہ تو کہہ دو اور مبارکباد تو دے دو۔ کیوں؟ ایمان بہت ڈھل چکا اور خواہشات نے بہت اونچا جنم لے لیا۔ آج اس دور کے اندر ماں اپنے بچے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ماں اگر تبلیغ میں سے روزہ لگا لیا، اگر کسی مولوی صاحب کی صحبت کے اندر بیٹھ گئے اور یہ اللہ رسول کی بات سننی، گھر کے اندر آ کے لگا میرا بس فیصلہ میں نے کیا کہ میں بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ جب بیوی نے سنا روٹی پکاتے، اس کے کان کھڑے ہو گئے، وہ روٹی ہاتھ کے اندر پکاتی پکاتی آ گئی، بناتی بناتی، حجی میری سنو بات، یہ کس نے آپ کو پٹی پڑھا دی؟ میرا تو ایک ہی ایک ہے، میں تو اسے ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نہیں منع کرتا کہ عصری تعلیم کی ہمارے اداروں کے اندر بڑی چھوٹ ہے اور بڑے الحمدللہ بڑے اعزاز کے ساتھ عصری تعلیم کو دیا جا رہا ہے، لیکن عصری تعلیم کو قرآن کی تعلیم کے تابع کرنا ہے۔ عصری تعلیم کے تابع قرآن کی تعلیم نہیں کرنی پڑے۔ اسکول کالج کی کون مخالفت کرتا ہے؟ جو اسکول اور کالج کے اندر پڑھانے کا جو نظام ہے، خدا کا قانون اور اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کی ٹکر ہو رہی ہے، اس لیے اہل حق اور قرآن والے اس پڑھانے کی غلط پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں، نہ کہ تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے اندر اگر بیٹیوں کو بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے تو علیحدہ، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے علیحدہ۔ وہ بالغ نہیں ہیں، انہیں بھی ناک صاف کرنی نہیں آتی، انہیں کپڑے پر سے داغ اتارنا نہیں آتا، لیکن جو ساری رات موبائل پر پیکج لگا کر فیس بک کی زینت بنے رہے اور بنی رہی اور بنے رہے، اور صبح وہی بے حیائی کو ذہن اور دل میں جما کر آ کر
ایک میز اور ایک بینچ کے اوپر ران کے ساتھ ران جوڑ کے بیٹھ جائے، اسے انگریزی تعلیم کو ڈگری تو مل جائے گی، لیکن کملی والے کی دی ہوئی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیٹا دریائے خان کی کالج اور یونیورسٹی کے اندر، بیٹی بھکر کے اندر پڑھ رہی ہے، پکنک پر جا رہے ہیں، مری جا رہے ہیں، پکنک پر جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، چشمہ براج جا رہے ہیں، امی نہیں جا سکتی، بہن نہیں جا سکتی، گھر کا فرد نہیں جا سکتا، 5,000 روپیہ دیجیے، ابو کی ضرورت ہے، وہ بولے 5,000 روپیہ ابو سے لے کے جا رہی ہے، اسے پتہ نہیں کہ شام تک کتنے غیر محرموں کے اندر بیٹھ کر اپنے باپ کی غیرت والی داڑھی کا جنازہ نکال کے آ گئی۔ مجھے اپنی بچی پر بھروسہ ہے، مجھے اپنی بچی پر اعتماد ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ سارے بھائی ہیں، یہ بھائی جو غیرت مند گھرانے کی بچی رکشے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے اور اس امت کا بے غیرت نوجوان اسے گھر سے لے کر رکشے تک اور رکشے سے لے کر گھر تک چھوڑ کے آئے، جو رکشے کے اندر تیری میری بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، وہ ہنی مون منانے کے پکنک منانے کے لیے مری لے جا کر 4 دن پرسنل کا پرائیویٹ کمرے کرا کے تیری میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے دینی اداروں میں آپ بچی کو بھیجیے، الحمدللہ اگر سکاف پہن کے گئی تو دوپٹہ پہن کے آئے گی، اگر دوپٹہ پہن کے گئی تو 2 سالوں میں برقع پہن کے آئے گی۔ اگر آپ اصلی تعلیم کے اداروں کے اندر سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پردے اور چار دیواری کا خیال کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ سارے ایک ڈگر کے اس پہ باندھی نہیں، لیکن مجھے آپ سوال کا جواب دیجئے کہ ہماری بچی گھر سے جب پہلے دن جاتی ہے سکاف لے کے جاتی ہے، جب تقریب کی سند لے کے آتی ہے تو کپڑے بھی اتار کے آ جاتی ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اس حق پر آواز لگانے پر مولوی بیچارہ پھنس جاتا ہے، اپنی موٹر سائیکل بیچ کر اس کے مچلکے جمع کرا کے ضمانت کراتا ہے۔ امت کے اندر اس وقت مظلوم ترین طبقہ جو ہے وہ ائمہ مساجد، مدرسین، مؤذنین، خادمین۔ 30 سال نوکری کی، 31ویں سال ایک کمیٹی میں فیصلہ کیا، وہ کمیٹی جسے اللہ کی قسم، ناراض تو نہیں ہوگی بات، 12 بج رہے ہیں، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا، نہ چاہتے میرے رزق بھائی اختر سیکٹری صاحب کے ہاں اپنا لیڈر صاحب کے مقرر تھا اور بہت لوازمات سے نوازا، پھر میرے ماموں جی کا حکم تھا، میری ماں کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، ماں 1 مین سے ماموں، 2 مین سے ماموں ارشاد صاحب، مولوی صاحب نے میری دکھتی رت کو پکڑا، حالانکہ میرے اندر یقین کرے بالکل ہمت نہیں تھی، جواب پر جواب تھا، انسان ہے عذر ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری مجبوری، میرا رزق مقدر تھا، مجبوری نہیں ہے۔ اور کبھی اشتہار پر نام ہو، مہمان نہ آئے تو خدا کے بندے وہ فرشتہ تھوڑی ہے، عذر قبول کیا کرو، تم تو مولوی صاحب کی مت مار دیتے ہو، ایسے اس کے نام پر تم نے لیے چندے کٹھے کیے، اسے دعوت نہیں دی ہوگی، صدیقی صاحب آپ کو دعوت دی تھی، اب صدیقی صاحب اگر مولوی صاحب کو پھنسانا چاہے نہیں، مجھے تو پتا کوئی نہیں بھائی، مارو جتا۔ ہم کھڑے سے لوگ ہیں، جب سے خانقاہی سلسلے جڑے الحمدللہ اللہ والوں کی نظروں میں لے رکھا ہے، ہمیں 2 نمبری بات کرنی نہیں آتی، جس کا جلسہ، یہ جلسے ایک شادی ہوا کرتی ہے، برات تیار ہے، دلہن سجا کے بیٹھی، دلہا ہی نہ آئے تو کیا بنے گا، یہی جلسے کا حال ہوتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ ٹائم کی پابندی، اگر نہ کوئی عذر ہو تو کوئی بات نہیں، یہ سارے اسٹیج پر بیٹھے میرے سے زیادہ قرآن بھی جانتے ہیں، کملی والے کا فرمان بھی جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جس کی بات کرنے گفتار میں سوچ دے دے اور لوگوں کو سمجھنے کا موقع اللہ عطا فرمائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے، اس کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اب میں نے صبح الحمدللہ ہمارے یہاں ڈی سی صاحب نے ہماری چائے پارٹی کی ہے، مجھے حالانکہ میرا واسطہ کوئی نہیں، میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ گیا، مجھے ضلع کا امیر بنایا گیا، علماء اکرام کا، شیوخ مفتیان اکرام، 300 تو مسجد ہے میرے شہر کے اندر، پتہ نہیں کتنی مدارس ہیں، تمام حضرات نے، عزیز راشد صاحب کی طرف سے، کارن صاحب کی طرف سے، صوفی اپنا مفتی حسن صاحب، یہ تمام حضرات ان کے مجموعے ضلع کا بھی امارت دی گئی کہ آپ امیر بنے، علماء اکرام کے لیے آواز اٹھائیں کہ آپ حضرات کو کہ گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، ہر وقت مولوی کی مخالفت اچھی نہیں ہوتی۔ 5 سال کے بعد
اللہ نہ کرے غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کرنی چاہیے. انسان خطاؤں کا پتلا ہے. بد کمرے کے اندر پردے معاملہ کوئی اتنا بغیرت نہیں ہے جو بے حیائی کرنے بات کرے. لوگوں کی باتیں بھی نہیں آئی. تحقیق پر ہم نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے. تحقیق نہیں کرتے کسی سنی سنائی بات. اور اس وجہ سے امت جو اس وقت پوری دنیا کے کافروں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے اس کا آپ کا مجھے اندازہ ہی کوئی. میں بھی 3 ملکوں کے اندر ہو گیا ہے. خدا کی قسم ہمارا پاسپورٹ کوئی چیک نہیں کرتا. ایک جگہ تم نے میں کہا انا انسان لا ہے مان, تم نے تو جانوروں سے بدتر ہمارے ساتھ سلوک کیا. کہ ہم پیسے نہیں خرچ کر کے آئے, ہم انسان کے بچے نہیں. نام کے ساتھ مسلمان لگ جائے, مسلمان ملک والے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. سودا پوچھ لے کتنے کا دینے کے لیے تیار, تو دور کی بات ریٹ بتانے کے لیے تیار ہوتا. گرے پڑے تہذیب و تمدن کے اندر مال مال مال, حب جا حب مال کوکلے ہوئے. نجیب والدین وہاں تھا صوفی سرور صاحب کے خلیفہ صوفی اکرم صاحب نظام الاسلام لاہور کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا. تو ان کے 2 بیٹے تھے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میں عالم بننا ہوئی, 4تھے سال میں بن چکا ہوں. میں نے کہا بیٹے زندگی کے اندر میں نے ہر مدرسے کے اندر خان خان سائی صاحب کو پتہ ہے ٹوٹ پھوٹ ادارے اشار کا شکار. میں نے کہا 2 بھائیوں نا اگر ایک سے غلطی ہو جائے یوں نہ کہنا اس نے کیا, کہہ دینا ہم سے ہوئی ہے, تب تو ہمیشہ توڑ نہیں پے گی. ورنہ کہتے کہ میں نے اس نے کیا تو تم 2 دن کی باپ کے مرنے کے بعد نہیں بلا سکتے. اگر تمہارے بھائیوں میں کوئی اختلاف ڈالنے کی, یار تیرے بھائی نے یوں کیا, اچھا بھی کیا میں جانوں میرا بھائی جانے. آج آپ نے میرے بھائی کے معاملے میں بول دیا, اندازہ مت نہ کرنا, آؤ چائے پیو کھانا کھاؤ موج کرو. لیکن ہم بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے, ہم ایک ماں کے پیٹ میں پلے ہیں. ہم بچپن کے اندر بھی ایک دوسرے کی روٹی چھین کے بھاگ جایا کرتے تھے, ایک دوسرے کو تھپڑ مار کے بھاگ جایا کرتے تھے. تو تھوڑی دیر بعد ہماری صلح ہوتی تھی. تیری انگلی اٹھانے کی وجہ سے یہ ہماری محبت دشمنی کے اندر تبدیل نہ ہو جائے. مہربانی ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیں, آپ اپنے گھر کا معاملہ کریں. یہ ہوتی ہے محبت. ہمیں گائیڈ ہی غلط کیا جا رہا ہے, ہمیں تصور اور نظریہ ہی غلط کیا جا رہا ہے. سمیٹ لے اس امت کا یار کا دشمن ہے. اور یار موقع پر کر لے, یہ تیرے ہاتھ نہیں آنے دیں گے. تیرے باپ کے ساتھ تیرے بھائیوں کے دادے نے کیا کیا تھا, شرم کرو یار. ہے ہی نہیں کوئی پیار کی بات کرنے والا, جہاں بیٹھ جاؤ. چائے والے کی دکان پر چلے جاؤ, وہی مان نہیں پڑتا جب تک 3 گھنٹے میری چھوٹی سی نسل کو ٹی وی کے آگے بٹھا کے بیڑا غرق نہ کر دے, اس کا 20 روپے کا چائے کا کم نہیں ملتا. تم نے پوچھا اٹھو غیرت والو, تم مولیوں پر تو انگلی اٹھاتے ہو, جاؤ چائے والے کی دکان سے 56 انچ کی اسکرین کو توڑ کے دکھاؤ. یہ غیرت مند گھرانے کی میری بیٹی, یہ غیرت مند گھرانے کی جس نے 3 سال پہلے نعرہ لگایا تھا میری مرضی میرا جسم. اتنا کڑوا نعرہ کہ اللہ کی نعمت شہد منہ کے اندر جاتا ہے, وہ کڑوا ہو جاتا ہے. اللہ نے پورے ماحول پورے فضا کو اللہ نے کڑوا کر دیا. یہ اپنے حقوق کو تلاش کرتی روڈوں پر چلی گئی. اس کے حقوق تو اللہ نے اس کے شوہر کی جھولی میں رکھے, اس کے حق تو اللہ نے اس کے باپ اور بھائی کی جھولی کے اندر رکھے. یہ وہاں دھکے کھانے لگ گئی اپنے حقوق کی تلاش کے چکر کے اندر. اس نے اپنی عزت سمجھی کہ بار پوسٹروں پر اور بار فلیکس پر تصویر لگوانے میں. اسے پتہ ہے اس کی عزت کیا ہے؟ ماچس کی ڈبیا پر جب تک اسے ننگا نہ کھڑا کیا جائے, چائے کی پیالی پر اسی کے کپڑے نہ اتارے جائیں, ہوٹل کے باہر اس کی تصویر, ادھر لکھا ہوا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, دوسری طرف چائے کی پتی کا ڈبہ لے کے ڈوب مرنے کا مقام نہیں. ہمارے پاس کہاں غیرت رہی. کپڑے والی دکان پر اس کی تصویر, جوتے والی دکان پر, صابن سرف والی دکان پر اس کی تصویر ہے جی, پاؤڈر مچھر مارنے والی دوائی کیوں بھی. یہ غیرت مند ہے. میں ملک شام میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ہمارا جو ہوٹل تھا فندق المنصور تھا, اور خدمتگاروں کے اندر روٹی لانے والی لے جانے والی عورتیں تھیں, کیونکہ وہ ملک اتنا داعش کے حملوں سے متاثر ہو چکا
کہ پاکستان کا 1000 وہاں کا 17,000 روپیہ، اور پورے ملک کے اندر ہر فرد کو گورنمنٹ کی طرف سے 7 روٹیاں ملتی ہیں بغیر سالن کے، اس پر وہ گزارا کرتے ہیں۔ بھوک ہے، مرد عورت بچے چھوٹے چھوٹے ایسے خوبصورت حسن یوسف نظر آتا ہے، سب کام کر رہے ہو۔ اس نے بڑی جینز اور بڑا تنگ لباس پہنا، وہ مجبور کیا کرتے، لیکن ہم نے الحمدللہ سنت والے لباس میں کوتاہی نہیں کی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا جلدی جلدی کمرے میں جاؤ اوپر لفٹ کے ذریعے، بیگ کھول کے فلانی جگہ پہ چادر پڑی اسے دی لے کیا، انہوں نے کیا لا دو سے، وہ لے کے آئی۔ میں نے اسے بچی کو میں نے کدھر آ، اس نے مجھے یہ کہا بخشش، میں نے کہا نہیں تجھے بخشش دوں گا لیکن بعد میں، وہ بات بھی کرو، راستہ پوچھو، غریب لوگ ہیں بخشش مانگتے ہیں، بخشش انعام، حج انعام، بخشش۔ میں نے کہا بیٹی ادھر، میں نے کہا اس موقع، کہنے لگی اسمی نسری، میں کہا میں تجھے کوئی ہدیہ دوں، کہنے لگی کیا دے گا؟ میں نے وہ صدی اجرک کو کھولا اور کھول کے اس کے سر کے اوپر پہ کرے، جب میرے سر کے اوپر رکھی، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، میرے ہاتھ کے نیچے رکھا اور یہ مٹھی میں لیا، اور بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے ہاتھ پر اتنے بوسے اتنے بوسے اتنے بوسے، اس کی ناک بھی بہنے لگ گئی آنسو۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ اس نے شامی عربی زبان میں، ہمارے مندوب صاحب ہوا کرتے تھے، اس نے شامی عربی میں سنائی، کہنے لگی تم فرشتے ہو کہ مدینے سے صحابہ کی اولادیں آئے ہو؟ ہمارے تو روزانہ رات کو کپڑے اتارے جاتے ہیں، تم کون موسیل ہو جو ہمارے سروں پہ چادریں دے کے جا رہے ہو؟ شاعری صاحب کہنے لگی تمہارے ملک میں یہ ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر مجھے اپنے ملک میں آنے کی دعوت دو، میں نے کہا ضرور آ۔ پھر میں اندر دعا کی، میں نے کہا یا اللہ یہ ہمارے ملک کے اندر نہ آئے، ہمارے بھرم کا، ہمارے پردے کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ جب اس نے ایئرپورٹ کے اوپر اترتے دیکھ لیا، عبدالحنان تو چادریں اڑا کے لیا تھا، یا تو کپڑے بھی چند پر کوئی پورے کوئی نہیں، اب تو وہ نماز روزے سے دور ہے، ہماری بدحالی کو دیکھ کے کلمہ چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ روٹی کپڑا مکان کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے، حکومتوں کا بیڑا ایسا، حکومتوں کی ایسی تیسی حکومت، عمران خان تیری ماں کو یوں کر دوں، وزیر اعظم نواز شریف کی ماں، عقل والی بات کرو، تمہاری زبانوں سے اچھی لگتی گا۔ میرے نبی نے فرمایا معارف الحدیث میں، میرے نبی نے فرمایا حکمرانوں کو مت کوسا کرو، حکمرانوں کو کوسنے کے بجائے اپنے اعمال کو درست کرو۔ اعمال خراب ہوں گے حکمران اللہ بدکار دے گا، اعمال اچھے ہوں گے حکمران اللہ نیک عطا کرے گا۔ اس طرف کوئی آتا کوئی نہیں۔ اگر یہ بات کرتے ہیں مولوی صاحب کو تو لگتا ہے کہ اس نے 10,000 روپے کسی وزیر اعظم نے دے دیا، اسکیم کے پیسے تم نے کھائے، 12,000 روپیہ ہمیں نہیں، ہمیں تو کہا تھا کہ 25,000 تنخواہ ملا کرے گی، وہ بھی نام خط ہی فارم نہیں آیا تھا، اس کے بعد وہ بھی کچھ نہیں آیا۔ ہاں ہاں، اور اللہ کی قسم راؤ صاحب، بدگمانی میں ہم نے تو آپ لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھ کے سنا چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، لے یار اس کے 12 روپے، اس کو 12,000 وہ بھی لے گیا، بھلا کہ اسے زکوٰۃ لگے، ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں، آپ کی زبانی ہم نے سنا۔ اس نے اپنے بھائیوں کے نام بھی لکھوا دیے، انہوں نے کہا چاچے مرے میں مروں کے نام بھی لکھوانے پہ 12,000۔ اتنے اچھے لگ رہے ہستے ہوئے، اللہ کے راستے میں جنت کے اندر جاؤ۔ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ہاتھ میں اس وقت کا دینار، آج کے دور کی 54۔ بیٹا تھا نا مٹی کی ڈلی کھاتے ہوئے، یا روڑا کوئی ہاتھ کے اندر ہو، گاچی کھا لیا، کس طرح مٹھی بند کر لیتا، باپ کے سامنے چھپا لیتا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پوتے کے ہاتھ کی مٹھی بند ہے، فوراً ہاتھ کی کلائی سے پکڑ کر اتنا دبایا کہ ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کا خون رک گیا۔ بہو پاس ہے، بیٹا پاس ہے، دادی پاس ہے، جرت کوئی نہیں کہ دادے سے پوتے کا ہاتھ چھڑا سکے۔ تم بھی اس بلیکے میں جا کے گھر کے اندر پوتے کا ہاتھ نہ پکڑ لیو، ورنہ انشاءاللہ تالا کھلنے سے پہلے مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے، مسجد ہی پڑھا دے ہوئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری مسجد کا مؤذن اکڑ گیا،
اذان دے، اذان دینے کے بعد وہ کونے کے اندر کھڑا ہو کے ابھی نماز پڑھ کے چلا جا. اور میں کہا بابا نور تینوں کی ہویا کہ اس تہاڈا امام مگر میری ہوندی کوئی نہیں. میں نے کہا خیر کہ اذان جدوں مصلی تے کھڑا ہوندا سنتا پڑھ کے کوئی نہیں آندا. اب اپنے امام صاحب کو بلا دیا. میں قاری شریف صاحب یہ کیا کہہ ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب کو تک بنتا ہے 70 بچوں کو میں قرآن اس کرا رہا ہوں. میں نبی کی سنتوں کو چھوڑوں گا. میں تو تسبیحات بھی چھوڑتا, میں تو اس کا باپ بھی چھوڑتا. یہ سنت ہے. انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ چلو سنتیں پڑھ کے نہیں آتا, دلیل کیا؟ کہ مسجد کے اندر آتا ہے باواں ٹنگ کے آتا ہے, باواں نیچی کر کے نہیں آتا ہے, سنت نہیں پڑھتا. ہاتھ پکڑا ہوا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوتے کا, انگلیوں کا خون رکا پڑا ہے. فرمایا بتا یہ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ آہستہ آہستہ مٹھی کھول دی, چونی نظر آئی. بیٹے کی طرف دیکھا, تو نے دی کہ نہیں. بہو سے پوچھا تیرے پاس آئی کہ نہیں. بیوی سے پوچھا تو نے دی کہ نہیں. تینوں نے ایک زبان ہو کر کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کرو آپ نے دی ہوگی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے فرمایا اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو 3 مہینے ہو گئے 22 لاکھ مربع میل کو حکمران ننگے پاؤں نہ پھرتا ہے. کہاں سے تیرے پاس سبب نہیں؟ کبھی پوچھا اپنے بچوں کی جیب میں سے؟ 15 سال کی بچے کی عمر ہے, 35 سال کے یار کو لے کے پھر رہا ہے. تب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے.